اس واقعے میں وکیل بھی خود، وٹنس بھی خود اور کورٹ بھی خود. تو یہ آج ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے، اس واقعے سے ہم سب جو ہیں اس پہ دل سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. میری تمام بہنیں بھی، ہم سب بیٹھ کے ہم اسی پہ حیران تھے کہ اس وقت یہ اس طرح کا واقعہ جو ہے، کیا ہم اس طرح کے واقعات کو، روک تھام کو کیا کر سکیں گے، کیا کس طرح سے روک سکیں گے. ہم حقائق کو نہیں جانتے. ہمیں ابھی تک کمیٹی کی کوئی بھی رپورٹ نہیں ملی. سی ایم صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی ہے انویسٹیگیٹو یقیناً، اور انہوں نے ملزمان بھی گرفتار کر لیے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمیں جو ہے برین اسٹارمنگ کی بے انتہا ضرورت ہے. ہمیں مائنڈ سیٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے میں پڑھتی تھی تو میں اس وقت آنر کلنگ کا نام بہت زیادہ سنتی تھی، اور کچھ خاص علاقوں میں اس سے بھی زیادہ. کل میری کسی سے ڈسکشن ہو رہی تھی، میں معذرت کروں گی یار، مجھے ڈسٹرب ہو رہی ہوں آپ کی بات سے. تو مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ نصیر آباد کے علاقے میں آنر کلنگ کے اس پہ اس طرح واقعہ بھی ہوا کہ ایک ینگ لڑکے کے ساتھ 85 ایئر کی عورت کو کاری کیا گیا. اور یہ کوئی اور نہیں، ہمیں ہماری جوڈیشری کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ. میں اس وقت سمجھتی تھی کہ اس وقت یہ واقعات ہوتے ہیں تو یہ ابھی ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعات ختم نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی رفتار سے اور زیادہ رفتار سے شروع ہو چکے ہیں. میں یقیناً اس پہ جو تھوڑی سی تفصیلات ہمیں ملی ہیں کہ عید سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. مجھے تو یہ حیرت ہے کہ عید سے پہلے کا یہ واقعہ، اور اس واقعے پہ پھر بیٹھ کے ویڈیو بھی بنانا، اور پھر اس ویڈیو کو پورے ملک میں جو ہے وائرل بھی کر دینا. تو یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے یا واقعہ ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی اس لیول کا پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کی بہت سی قبریں جو ہیں اس وقت اس میں اس طرح کے کاری شدہ جو ہیں لوگ دفنائے جا چکے ہیں. آج ہمارے لیے ایز اے پارلیمنٹیرین بینگ یہ نہیں ہے کہ صرف اس میں عورت کو مارا گیا، بلکہ اس میں ایک مرد کو بھی مارا گیا. تو اٹس ناٹ اونلی دا ایشو آف دا ویمن، بٹ اٹس آلسو ایشو آف دا مین، کہ ہم بغیر کسی عدالتوں کے ہم اس طرح کے فیصلوں اور اس طرح کے جرائم پہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے خیال میں قانون کو بھی ہمیں اسٹرکٹنس کرنی پڑے گی. آلریڈی اس پہ قانون سازی ہو چکی ہے. سی ایم صاحب نے کل ہماری ایک کمیٹی بھی بنائی کہ میں اور ہماری بہنیں جو ہیں، مینا مجید صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می ٹائم، اور ڈاکٹر بابا صاحبہ، کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ کمیٹی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے لیجسلیشن پہ بات کرے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جو ہے ایک عورت کی اور ایک جو ہے اس کی عظمت کی اور اس کی تعظیم کی اور اس کی عزت کی، جو اس کے لیے تمام اصول مختص کر دیے 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں. میرا کویسچن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غیرت کی بات تو کرتے ہیں. یقیناً غیرت ایک ایسا ورڈ ہے کہ اس کو جو ہے ہم اس کو ڈیفائن ابھی تک نہیں کر سکے کہ کس کی غیرت کس طرح سے ہے اور کس طرح سے وہ اس غیرت کو امپلیمنٹ کرتا ہے. لیکن میرے نظر میں جو غیرت کی حقیقی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ہمارے اسلام کے مطابق، ہمارے رسول پاک کے احکامات کے مطابق، میرے اللہ پاک کے احکامات کے مطابق جو ہے ہم اپنی بیٹیوں کو، جو اگر حقیقی غیرت کو میں جسے کہوں گی، وہ ہماری اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو تعلیم دینے میں ہے. اور یہی ہمارا فخر ہے، کیونکہ اس اصلی یہ جو ہم پابندیاں لگا دیتے ہیں، ناجائز پابندیاں، ناٹ رائٹ ناجائز پابندی، لیکن جو ناجائز پابندیاں ہم لگاتے ہیں، اگر ہم اسی پابندی کو ایک حقیقی فخر چاہتے ہیں تو اگر ہم ان کو ان کے رائٹ دے دیں، ہم وراثت میں ہم ان کو رائٹ دینا پسند نہیں کرتے، پھر ہم اپنے آپ کو کس طرح سے اس مسلمان اور مومن کی لائن میں کھڑا کریں گے کہ جس میں ہم تقریباً تمام ہی احکامات کی جو خواتین کے حوالے سے ہے اس کو ہم کچھ ایسی روایات اور رسموں کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان رسموں کا جو ہے اب وقت گزر گیا ہے، گزر جانا چاہیے. کچھ رسمیں ہمارے روایات ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن کچھ رسمیں جس کو ہم نام رسموں کا دے دیتے ہیں، ایکچولی اٹس اے وائلیشن آف اسلامک جو ہمارے قوانین ہیں اس کی وائلیشن ہے. اور ہمیں اس کے لیے جو ہے بہت ابھی مزید ہم پہ ایک ذمہ داری آ گئی ہے. یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے
کے لیے کافی ہے، جو کہ ہم پہلے بھی جانتے تھے، لیکن یہ ریمائنڈر ہو گیا کہ ہمارا معاشرہ اس وقت کس لیول پہ کھڑا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان روایات کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے دفن ہو جانا چاہیے، اور ظلم کو، ثقافت اور روایت کو ہمیں ان سے سیکھنے کے بجائے ہمیں اس کو ختم کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب اگر ہم خدا نخواستہ کہ کبھی کسی اور ہمارے اس طرح کے لوگوں کے اوپر جو ہے اس طرح کے الزامات کے ساتھ ہم میں سے کسی اور کے سوسائٹی کے لوگوں کو اس کا نشانہ بنایا جائے، ہمیں حقائق نہیں پتہ، ہم کوئی بھی کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے، اور کسی کی جان لے کے وہ اس بے دردی سے ان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کرے۔ یہی ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا سوچ کا، کہ ہم اس پہ سوچیں، مل کے بیٹھیں، اور ہم اس طرح کی چیزوں کو جو ہے اس پہ بات کریں۔ بات کرنے سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے مختلف چیزوں پہ، اور ہمارے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز میں حق رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کریں، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں کہ دس از دا رول آف اسلام، دس از دا سیئنگ آف آور پروفٹ، اور ہمیں اس کے مطابق ہے چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ پتھر اٹھانے والے اور مارنے والے خود کتنے پارسا ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم انصاف کی ڈوری ہمارے ہاتھ میں ہونے کے بجائے قانون کے اور عدالتوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یہ کمیٹی اناؤنس کر چکے ہیں، اس تکلیف دہ جو ہے وہ اس کے حقائق ابھی کچھ انفارملی ہم مجھ تک آتے ہیں، زیادہ تر سوسائٹی کے ممبر ہیں، ہمیں بہت سے لوگ بہت سی باتیں بتاتے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی اکٹھا کر کے ہمیں اس مسئلے کو آئندہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے کچھ اور اس طرح کے واقعات ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہیں۔ ہم لیجسلیٹرز ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ان کے لیے بھی جواب دہ ہیں کہ اگر کسی بھی معصوم جو لوگ ہیں ان کی اس طرح سے واقعہ ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوا ہے، اور ہمارے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو میں تھینکفل ہوں کہ سی ایم نے جو ہے وہ اس پہ بڑا جو فاسٹ ایکشن لیا، اور اس پہ جو ہے وہ گرفتاریاں بھی ہوئیں، چیزیں بھی ہوئیں، اور انشاءاللہ امید رکھتی ہوں کہ ہم اس پہ جلد ہی کسی جو ہے نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔